آدم علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک اعلان سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹھی بھر خاک سے پیدا کیا جو دنیا کے الگ الگ حصوں سے لی گئی تھی، لہٰذا آدم علیہ السلام کی اولاد کو زمین کی ساخت کے مطابق پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لیے انسانوں میں ہمیں کالے، گورے، لال، پیلے، اچھے برے، سخت، نرم اور ان کے درمیان لوگ ملیں گے۔ اللہ نے فرشتے کو زمین پہ بھیجا کہ جاؤ جا کے کچھ مٹی لے آؤ۔ وہ فرشتہ گیا اور وہ زمین کے الگ الگ حصوں سے کہیں سے سفید، سرخ، کالی، مختلف جگہوں سے الگ الگ قسم کی مٹی لے آئی۔ پھر اس مٹی کو اللہ کے حکم سے بھگو دیا گیا۔ ذکر آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے، خاک کے مکسچر سے، پانی جس میں شامل ہو، ایک ہوموجینیس مکسچر تھا، چپچپا گارا سا، کہا جاتا ہے کہ اس میں خمیر پیدا ہو گیا تھا اور اس میں سے ایک مہک، ایک اسمیل آنا شروع ہو گئی تھی، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو شکل دی اور پھر اسے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک خاص مدت تک ایسے ہی پتلے کی صورت میں چھوڑے رکھا۔ روایتوں میں آتا ہے 40 سال، جب اس میں کوئی روح نہیں ڈالی گئی تھی، وہ صرف ایک مٹی کے پتلے کی طرح تھا۔ البتہ اللہ اسے ایک کمپلیٹ باڈی شیپ، ایک شکل دے چکا تھا۔ فرشتے اسے آتے جاتے دیکھتے، ابلیس بھی تجسس کے ساتھ اس کا معائنہ کرتا، اندر سے باہر سے ہر طرف سے اس کے بارے میں اندازے لگاتا اور کہتا کہ یہ اللہ کی کیسی مخلوق ہے، اس کے اندر کتنا اندھیرا ہے، اور اللہ اسے خاص مقصد کے لیے تخلیق کرنے جا رہا ہے۔ ابلیس اس کو ہلاتا تو اس میں سے کھنکھنانے کی آواز آتی، بالکل جیسے مٹی کے سوکھے برتن میں آتی ہے، جیسے کہ قرآن میں ذکر بھی آتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ مزید اسی طرح اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے انا خلقناہم من طین لازب، ان کو تو ہم نے پیدا کیا ہے ایک لیزدار گارے سے۔ اللہ نے قرآن میں الگ الگ الفاظوں کا استعمال کیا ہے آدم کی تخلیق کو لے کے، جیسا کہ ایک جگہ اور ذکر آتا ہے سلسال من حماء مسنون، سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ بات واضح ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو یا اس مٹی کو الگ الگ اسٹیجز سے گزارا۔ قرآن میں اللہ واضح فرماتا ہے منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر نکالیں گے۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کا مرتبہ۔ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کئی جگہ موجود ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، آل اعراف، اسراء، قحاف، مریم، طٰہٰ اور سورہ یاسین میں بھی آپ کو یہ ذکر ملے گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور صحیح حدیث ہے جہاں ذکر آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں بنایا۔ بے شک اللہ کا ہماری طرح آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں کا کوئی تصور نہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے جیسا کچھ بھی نہیں، وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، بے شک ہم کچھ بھی اس جیسا امیجن نہیں کر سکتے۔ وہ یونیک ہے، there is nothing like him، پر وہ قدرت رکھتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور اس کے عجائب یا اس کے معجزات میں کوئی کمی نہیں۔ بے شک ہماری عقلوں سے بالاتر ہے ہمارا رب اور اس کی مصلحت۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے بس وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام انتہائی حسین اور خوبصورت تھے۔ آدم علیہ السلام کی ہائٹ 60 ہاتھ یعنی 60 کیوبٹس، تقریباً 90 فیٹ کے قریب تھی، آج کے حساب سے تقریباً 9 منزلہ عمارت کے برابر۔ آدم علیہ السلام کی ہائٹ سب سے زیادہ تھی، اور پھر اس کے بعد نسل در نسل یہ قد کاٹ آدم کی اولادوں کا گھٹتا گیا۔
جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو ان کا جسم لرز اٹھا۔ ذکر آتا ہے کہ جیسے ہی اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور جیسے ہی روح ان کے سر میں آئی تو وہ چھینکے اور انہوں نے کہا الحمدللہ، یعنی پہلا لفظ یا پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ تھی اللہ کی حمد بیان کرنا، سبحان اللہ۔ پھر جیسے ہی روح ان کی آنکھوں تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل دکھائی دیے، اور جیسے ہی روح ان کے پیٹ تک پہنچی ان کو بھوک لگی اور وہ اس پھل کی جانب لپکے، جبکہ ان کے پاؤں تک روح ابھی نہیں پہنچی تھی۔ اور اسی کا اشارہ اللہ سورہ انبیاء آیت نمبر 37 میں کرتا ہے، جہاں ذکر آتا ہے خلق الانسان من اجل، یعنی انسان کو عجلت میں پیدا کیا گیا ہے، وہ بہت جلد باز ہے۔ یہ آدم علیہ السلام ایک فلی گرون مین بنا ماں باپ کے وجود میں آئے۔ انہوں نے باقی انسانوں کی طرح کوئی بچپن نہیں دیکھا، وہ کافی کچھ سیکھے سکھائے تھے اللہ کی جانب سے۔ اللہ نے انہیں کافی انفارمیشن اور اپنی سراؤنڈنگ کے حوالے سے اویئرنیس دے رکھی تھی، اور یہ لمحہ واقعی میں حیران کن ہوگا جب اللہ نے ایک نان لیونگ باڈی کو لیونگ میں کنورٹ کیا۔ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جو فرشتوں نے اور اس جن نے وٹنس کیا ہوگا، جب آدم علیہ السلام کے تمام باڈی آرگنز، ان کا بلڈ سرکولیشن، نروس سسٹم سب کچھ کام کرنے لگا ہوگا اچانک جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی۔ نو ڈاؤٹ یہ میریکل بھی اللہ کا یونیک تھا، بالکل جیسے اس کائنات کی تخلیق۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد کچھ مختلف تھا، کچھ مسٹیریس، کچھ تو خاص بات تھی جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اور اسی لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اس کا مقصد آدم علیہ السلام کی عبادت کرنا ہرگز نہ تھا، بلکہ اس کا مقصد آدم علیہ السلام کو افضل تسلیم کرنا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام ایک بہت بڑی آزمائش میں سے گزرنے والے تھے۔ بے شک جنات کے پاس بھی فری ول تھی، اور یہ حساب کتاب جنت دوزخ کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہے، پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا اور اسے اشرف المخلوق کا شرف بخشا اور کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ آدم علیہ السلام نے ہوش سنبھالتے ہی دیکھا کہ سب سجدے میں گرے ہوئے سوائے ایک جن کے، جو انہیں جلن، حسد اور غصے کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے ساتھ حجت کر رہا ہے۔ یہ ذکر تفصیل کے ساتھ پیچھے اسٹوری آف ابلیس میں کیا جا چکا ہے کہ ابلیس نے کیسے تکبر کی روش اختیار کی اور اللہ نے اسے کیوں مہلت دی اور کیوں وہ بضد ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں کو گمراہ کرے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ آدم علیہ السلام نے کوشش کی کہ وہ فرشتوں سے بات کریں، پر انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی عبادت میں مصروف پایا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے مقصد سے نہیں ہٹتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور وہیں دوسری جانب آدم علیہ السلام کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ وہ سوچیں، سمجھیں اور استدلال کریں، انتخاب کریں، آس پاس چیزوں کو نام کے ذریعے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جانب اور کہو السلام علیکم۔ وہ گئے ان کے پاس اور ان سے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق کی شروعات میں ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولادوں کو سکھایا کہ کس طرح ایک دوسرے کے اوپر امن اور سلامتی بھیجیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ علماؤں کے مطابق یہاں نام سکھانے سے مراد انسانوں کی ایک خاص قابلیت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے کہ وہ ہر چیز جو ان کے مشاہدے میں آتی ہے وہ اس کو ان کی صفات کے مطابق ایک نام دے دیتا ہے اور تمام جانکاری اسی نام کے سہارے اپنے دماغوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اپنی اسی صلاحیت کے سبب آج ہم باقی تمام جانوروں سے مختلف ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بات کرنے اور ہم کلام ہونے کی صلاحیت دی تھی، اور اللہ ہی نے آدم علیہ السلام کے اندر تجسس اور علم حاصل کرنے کی چاہت بھری۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ تمام نام اور ان کا استعمال سیکھ لیا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ بتاؤ
مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا پروردگار نقص سے پاک ہے تو، پاک ہے تیری ذات، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے کامل حکمت والے۔ پھر کہا آدم علیہ السلام کو کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام، اور آدم علیہ السلام نے بتا دیے ان چیزوں کے نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کے بارے میں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا عالم ارواح میں، اور اس کا ذکر سورہ آل اعراف میں آتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے آدم کی پشت سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا، ان کی اولادوں کو نکالا تھا، وَأَشْهَدَهُمْ، اور ان سے شہادت لی تھی، گواہی لی تھی، أَلَا أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں، شہدنا، ہم گواہی دیتے، ہم شاہد اس بات کے، ہم گواہی دیتے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ کہیں قیامت کے روز ہم یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ تو اللہ نے یہ عہد ہم لوگوں سے پہلے ہی لے لیا عالم ارواح میں۔ تفصیل میں ذکر آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تو ان کی ساری نسل شروع سے لے کے آخر تک سب کے سب سامنے آ گئے۔ ہر وہ شخص جو قیامت کے دن تک پیدا ہونے والا ہے سب وہاں موجود تھے، پر روحانی شکل میں، بالکل سیم شکل میں جو آج ہمارے پاس ہے اسی شکل میں ہم تھے، پر روحانی شکل، جسمانی وجود نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام نے سب کی طرف نگاہ ڈالی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری اولادیں ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ان کی جانب دیکھا تو ان کی نگاہ ان میں سے ایک کی آنکھوں کے درمیان نکلتی کرنوں پہ پڑی، وہ ان سے کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے پوچھا اے پروردگار یہ کون ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہاری اولادوں کی آخری قوموں میں سے ہے جسے داؤد کہا جاتا ہے علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے مزید دریافت کیا ان کے بارے میں، پوچھا پروردگار اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے بتایا 60 سال۔ پوچھا میں کتنا جیوں گا؟ اللہ نے فرمایا 1000 سال۔ انہوں نے التجا کی کہ آپ میرے حصے کے 40 سال انہیں دے دیں۔ آدم علیہ السلام نے انبیاء اکرام کو وہاں پہ چراغوں کی طرح روشن دیکھا۔ ہر وہ شخص جو قیامت کے دن تک پیدا ہونے والا ہے وہ سب وہاں موجود تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں اتارا ایک آزمائش کے ساتھ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، انہیں بہترین جسم دیا، انہیں آزادی دی کہ وہ جنت میں رہیں اور جو چاہیں کھائیں، صرف ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا۔ ذکر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے زیادہ حسین، ان سے زیادہ فرما بردار اور ان سے زیادہ ارادے کا پکا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ پھل کھایا۔ بے شک اس میں ہمارے رب کی بڑی مصلحت تھی۔ آدم علیہ السلام کے اندر سیکھنے کی چاہت، ہر چیز کو ٹرائی کرنے کی ایک انسٹنکٹ تھی جسے تجسس کہتے ہیں، اور وہیں دوسری طرف اللہ کی حدود بھی واضح تھی۔ یہی تو وہ صلاحیت ہے جس کے سبب آج اولاد آدم چاند تک پہنچ گئی اور گلوبل وارمنگ کا سبب بن گئی، اور یہی وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں، جس کے سہارے ہم ہدایت کے قریب پہنچتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہم واحد مخلوق ہیں جو اس دنیا کے تمام ذخائر پہ، تمام رینگنے والے، چلنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے تمام جانداروں پہ قابض آ گئے۔ یقیناً کوئی تو خاصیت ہے ہم میں جو ہمیں باقی میمل سے مختلف بناتی ہے۔ یہ جاننے کی چاہت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہم سب کو ملی، اور آدم علیہ السلام واز اے کوئک لرنر، مطلب ان میں بھی جاننے کی چاہت، یہ حس بے انتہا تھی۔ حالانکہ وہ واحد ہیں جنہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کون ہے ابلیس، اور وہ اس کی بغاوت سے بھی بخوبی واقف تھے۔ بے شک اللہ کو تو بخوبی معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب جائیں گے، اور ابلیس کے لیے یہ کام واقعی مشکل تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو بہکائے۔ آدم علیہ السلام آزاد تھے اور تمام جانکاری اللہ تعالیٰ انہیں دے چکا تھا، ہر شے کے بارے میں ان کو انفارمیشن تھی، پر آدم علیہ السلام کو اپنے آنے والے کل کے بارے میں کوئی جانکاری نہ تھی، اور اللہ خوب واقف تھا جن کی آدم علیہ السلام کو ضرورت تھی۔
خود آدم علیہ السلام جن سے ناواقف تھے، بی بی حوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، واحد نفس سے، وجعل منہا زوجہا، اور اسی میں سے نکالی اس کی زوجہ، اس کی وائف، اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا فیل کر رہے تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو خاص نیند عطا کی، اور اسی نیند کے دوران اللہ نے آدم علیہ السلام کی چھوٹی الٹے ہاتھ کی پسلی سے بی بی حوا کو تخلیق کیا۔ اور جب آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک حسین ترین عورت ان کے سامنے کھڑی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ ہاں، میں تنہا محسوس کر رہا تھا۔ فرشتوں نے سوال کیا آدم علیہ السلام سے کہ ان کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ آپ نے انہیں حوا نام کیوں دیا؟ آدم علیہ السلام نے کہا کیونکہ اسے مجھ سے پیدا کیا گیا ہے اور میں زندہ ہوں۔ حی کہتے ہیں زندہ کو، اور حوا اسی میں سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جاندار یا جاندار سے نکلا ہوا۔ بی بی حوا کی تخلیق آدم علیہ السلام سے تھوڑی مختلف تھی، فزیکلی، سائیکولوجیکلی، سوشلی، کئی زاویوں سے وہ آدم علیہ السلام سے ملتی جلتی بھی تھیں اور مختلف بھی۔ اور بی بی حوا کی بھی کوئی نیچرل یا نارمل برتھ نہیں تھی، انہوں نے بھی کوئی بچپن نہیں دیکھا، وہ بھی بے انتہا خوبصورت اور آدم علیہ السلام کی ہائٹ کے مد مقابل تھی۔ اللہ نے بی بی حوا کو شروع سے حجاب میں رکھا۔ آدم علیہ السلام کو جس طرح مٹی سے تخلیق کیا، جس طرح آدم علیہ السلام کا اعلان کیا، اس طرح بی بی حوا کا معاملہ مختلف تھا۔ ان کا تخلیق کرنا ایک سرپرائزنگ عمل تھا۔ اور یاد کرو جب اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت اور اس میں سے کھاؤ جو چاہے با فراغت، ولا تقربا، اور دیکھو قریب مت جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔ وہ خاص درخت۔ اب یہ درخت کیسا تھا؟ کوئی کہتا ہے گندم کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے درخت سیب کا تھا، کوئی کہتا ہے زیتون کا تھا، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ وہ علم کا پیڑ تھا، اور کسی کے مطابق وہ تکلیف کا پیڑ تھا، جس کو کھانے کے بعد آدم اور حوا کو مشقت میں ڈال دیا گیا۔ بے شک اللہ ہی واقف ہے کہ اس پھل کی حقیقت کیا تھی، اور ہم میں سے کوئی نہیں جو اس پھل یا اس کی لذت سے واقف ہو سوائے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں واقف تھے کہ شیطان ان کو دھوکے میں ڈالنے کی فراق میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک وہ دونوں جنت میں رہے اور اس بارے میں سوچتے رہے۔ شیطان بار بار ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا کہ دیکھو تو تھوڑا چکنے میں کیا حرج ہے۔ وہ بڑے اسٹرانگ ریزنز لے کے آتا، ان سے کہتا کہ دیکھو آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے منع کیا ہے تاکہ آپ فرشتے نہ بن جائیں یا کہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اس طرح وہ قسمیں کھا کھا کر ان دونوں کو یقین دلاتا کہ میں آپ کا بہت ہی خیر خواہ ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں، اور اس نے دھوکہ دے کر انہیں مائل کر ہی لیا۔ تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو تو ظاہر ہو گئیں ان پر ان کی شرم گاہیں۔ وہ لگے ڈھانکنے جنت کے پتوں کو اپنے اوپر لباس بنانے کے لیے، اور پھر آواز دی ان دونوں کو ان کے رب نے کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ وہاب بن منابہ سے روایت ہے کہ پھل کھانے سے پہلے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا جسم نور سے ڈھکا تھا، پر جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا وہ ایک دوسرے کے سامنے واضح ہو گئے، اور پھر وہ اپنے جسموں کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتوں کو استعمال کرنے لگے، اور ان کو سمجھ آ گیا فوراً کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ دونوں بول اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور فرمایا تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور ضرورت کا ساز و سامان بھی ایک وقت معین تک، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔